آپ کو استقبال کیا اور ہمیں آپ جو محبت ہے وہ نظر آئی، اور آج اس ایونٹ کو دیکھ کے بھی میں بڑا بے حد مشکور ہوں آپ سب کا کہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا وہ اس کے اندر آپ لوگوں نے اس کی سکسیس کو بڑھانے کے لیے کنٹریبیوٹ کیا۔ میں ڈیجیٹل ساؤتھ پنجاب روڈ شو کے اوپر جانے سے پہلے بتانا صرف آئیڈیا ٹیک کے بارے میں چاہوں گا کہ جب ہم نے یہ انیشیٹو لانچ کیا اور اس کی سوشلی اس کو اپنے پیجز پہ لگایا تو ہمیں ایک میسیج ریسیو ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ آپ خان کو آ رہے ہیں تو کہاں پہنچ جاتے ہیں، تو میرے لیے مینیو دیکھ رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، چیک کر رہے ہیں، تو لوگ ڈھونڈیں گے، ظاہر بات ہے بہت سارے رابطوں میں بہت سارے لوگوں کو نہیں جانتے ہم لوگ، تو مقصد تو یہی تھا کہ اس سے کنیکٹیوٹی کولیبوریشن بڑھے۔ تو جو پہلا میسیج میرے لیے جو ہے وہ بڑی خوشی آج بھی میں فیل کرتا ہوں، میں بڑے فخر سے جس شہر میں جا رہا ہوں بتاتا ہوں۔ تو جو پہلا میسیج مجھے آیا جو مقصد ہم لے کے چلے تو اس میں خوشی ہوئی اور وہ تقویت ملی کہ نہیں ہمیں اس کو بڑے اچھے طریقے سے کرنا چاہیے۔ تو وہ آئیڈیا ٹیک کے انتظامیہ کا تھا اور جنہوں نے اس ایونٹ کو آن کیا اور آرگنائز کیا، میں بڑا خوش ہوں آپ کا۔ ادھر آ کے پتہ لگ رہا ہے کہ طارق بھائی اور جنگیر بھائی ماشاءاللہ عرصہ دراز سے ان کے استاد محترم پروفیسر صاحب یہاں بیٹھے تھے، مجھے نظر نہیں آ رہے، بھائی ہم نے استقبال کیا، انہوں نے عال بھائی وہ کہنے کا عرصہ دراز سے یہاں پر ٹریننگس کا کام کر رہے ہیں، اور طارق بھائی جو کہتے ہیں ہم کسی کے پاس لیپ ٹاپ دیکھتے تھے، کمپیوٹر دیکھتے اس کو بلا لیتے تھے، بیٹا آ جاؤ ہم تمہیں سکھاتے ہیں، آ جاؤ آپ کام سیکھیں۔ تو یہ طارق بھائی آپ ماشاءاللہ بہت اچھا کام آپ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی آپ کو اس کا اجر دے گا۔ یقین کریں کسی کو مچھلی پکڑنا سکھانا جو ہے یہ بہت بڑا کام ہے کہ آپ کسی کو کہتے ہیں کہ وہ کہاوت ہے مچھلی نہ دو مچھلی پکڑنا سکھا دو، تو تاکہ وہ خود بھی کھائے اور دوسروں بھی کھلائے۔ تو یہ پودے جو آپ نے لگائے ہیں وہ ہمیں نظر بھی آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اب ہم آپ لوگوں کے ساتھ مل کے، کیونکہ آپ لوکلی کر رہے ہیں، ہم آپ کو پنجاب میں نیشنل لیول پہ ریکگنائز کریں گے سب کو انشاءاللہ، اور ہم بتائیں کہ نہیں اس چھوٹے چھوٹے شہروں میں بہت سارے لوگ ہیں جو ہمارے ہیروز ہیں، وہ یہاں بیٹھے ہوئے جو کام کر رہے ہیں عرصہ دراز سے، جن کا پتہ ہے چھپے ہوئے ہیرو ہیں اصل میں، میں کہوں گا آپ چھپے ہوئے ہیرو ہیں جو یہاں کے جو آپ لوگ کام کر رہے ہیں۔ واپس آتے ہیں کہ ڈیجیٹل ساؤتھ پنجاب روڈ شو کیوں کروا رہے ہیں، کیا مقصد ہے، کیا ضرورت پڑ گئی۔ میں اس پہ کہتا ہوں کہ جب تک روتا نہیں ہے نا ماں بھی دودھ نہیں دیتی، تو ہم عرصہ دراز سے کام کریں ڈیجیٹل ساؤتھ پنجاب محرومیوں کا شکار ساؤتھ پنجاب، کبھی کسی کو کہتے ہیں کبھی کسی کو کہتے ہیں، کوئی کام نہیں کرتا، تو سوچا خود کرنا پڑے گا۔ اس ریجن کی ڈائنامکس ڈفرنٹ ہے، اس ریجن میں پوٹینشیل بہت زیادہ ہے۔ میں خود کیونکہ رہنگا خان میں میری پیدائش ہے، پورا علاقہ یہ باولپور ڈویژن پوری جو ہے نا ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی ڈائریکٹر بیٹھا ہوا ہے، جہاں بھی چلے جاتے ہیں، کوئی ننیال کا کوئی ددیال کا، تو گاؤں گھومے ہوئے ہیں، تو جو سفر ٹریولنگ جو ہے بڑی مشکل ہے۔ اسلامی یونیورسٹی بھاولپور کے جو انجینئر پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب ہیں، ان کا بے حد مشکور ہے کہ ان کی وجہ سے اس ریجن میں آئی ٹی کے اندر ریولیوشن آنا شروع ہوا۔ آج سے 7 سال پہلے انہوں نے خواجہ فرید انجینئرنگ یونیورسٹی کا چارج سنبھالا، کراچی سے بلانگ کرتے تھے، یہاں پر جب انہوں نے آگے کام شروع کیا آئی ٹی یونیورسٹی کا چارج سنبھالا، تو مجھ جیسے نوجوان جو میں خود مجھے ایک عرصہ دراز جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹری رہ کر آیا ہوں دبئی میں 7-8 سال، جب مجھے پتہ لگا کہ میرے علاقے میں یونیورسٹی بن رہی ہے تو تبھی سوچا کہ میں واپس جاؤں گا اور اپنے علاقے میں سرو کریں گے۔ تو یہاں آ کر ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے موقع دیا اور ہم نے آئی ٹی کے بہت سارے انیشیٹوز میں کام شروع کر دیا، اور جو آٹومیشن ہے ٹرانسفارمیشن ہے فرام ایجوکیشن سیکٹر کے اندر وہ تو لانا شروع کی۔ چیلنجز ہیں بہت سارے جنہیں ہم نے کور کی۔ اس کے بعد ہماری خوش قسمتی کہ وہ اسلامی یونیورسٹی بھاولپور کے وائس چانسلر لگے، تو میں پھر ہاتھ جوڑ کے کہا کہ مجھے چھوڑے میں واپس انڈسٹری میں جا رہا ہوں، انہوں نے نہیں واپس آؤ ادھر تو بھاولپور آ جاؤ، تو بھاولپور میں جوائن کر کے تو پھر سے کام شروع کیا۔ الحمدللہ اسلامی یونیورسٹی بھاولپور جس کے اسٹوڈنٹس کی تعداد 13,000 تھی وہ 65,000 تک پہنچ، اس کو ہم نے کیا کیسے؟ تھرو ٹرانسفارمیشن آئی ٹی، مطلب ان ریئل ورلڈ آئی ٹی کا استعمال کیا۔ 5,000 امپلائیز کو کیسے مینیج کرنا ہے، جو کووڈ کے اندر کی ایجوکیشن کی بڑے مسائل ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں اسلامی یونیورسٹی بھاولپور جتنا کووڈ کے اندر ایجوکیشن کا سسٹم جو پاکستان کی ساری یونیورسٹی سے بہتر چلا، اس کی وجہ کیونکہ ہم نے ایک بہاول نگر کے بچے کو وہی فیسلٹی دی جو بہاولپور کے اندر تھا، ان کو بھی وہی پورٹل وہی اپلیکیشن تھی، اور
آج الحمدللہ وہ جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ جو ہم نے کی تھی وہ پاکستان کی بہت بڑی یونیورسٹیز میں ریکگنائز ہو رہی ہے اور ہم وہاں سیل کر رہے ہیں. تو اسی ریجن کے بچوں نے مل کے ان کو بنایا اور آج اسی سے ریونیو کما رہے ہیں. تو اس میں یہ جو یہ ہمارے مہمان ہیں جی خواجہ سلیم صاحب آئے ہیں، ویلکم کرتے ہیں سر. بات چل رہی تھی کہ جب ہم نے یونیورسٹی لیول پہ بہت سارا کام کر لیا تو پھر یہ دیکھا کہ جو بچے ہمارے اس ریجن کے بہت سارے ہیں جن کو فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہیں. گورنمنٹ لیول پہ بہت سارے پروجیکٹ جب شروع ہوتے ہیں تو وہ یا ڈویژنل لیول پہ جا کے رک جاتے ہیں یا ضلعی لیول پہ آ کے رک جاتا ہے. لیکن جو تحصیلیں ہیں جن تحصیلوں کا فاصلہ کسی ضلع سے کم نہیں ہے، جہاں پر ڈرائیو جو ہے نا اگر آپ ایک ضلع میں داخل ہو جائیں تو آپ کو 2.5 گھنٹے لگتے ہیں. چنڈی گڑھ سے رنگیا خان چھوڑنا سابقہ بعد آپ کو 2.5 گھنٹے لگیں گے اگر آپ نے اس ضلع کو کراس کرنا ہے 2.5 سے 3 گھنٹے. تو پھر یہ وہ جو روڈ والا سفر ہے. لیکن جو دیہاتوں جو اس کے ساتھ کنیکٹڈ دیہات ہیں کتنے دور دور ہیں تو ان کے لیے کوئی اپرچونٹی نہیں ہے. ہم نے ٹیک نیشن کانفرنس کروائی آج سے 2 سال پہلے، پورے پاکستان سے بہت سارے سی ایوز کو اکٹھا کیا. انہوں نے یہاں کی ٹیک انڈسٹری سے ملے، لیکن ایک چیز جو فیل کی کہ ہمارے علاقے کے بہت سارے لوگ اس سے مستفید نہیں ہو سکے کیونکہ ٹریول کر کے جانا پڑنا. بھاگلپور میں اتنی بچے نہیں جا سکتے تو یا ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو اکٹھا کرنا یہ پاسبل نہیں تھا. پھر یہ مائنڈ میں آئیڈیا آیا کہ بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو ادھر بلائیں ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور ایک اویئرنیس کیمپین لانچ کرتے ہیں تاکہ بچوں میں یہ موٹیویٹ کریں گے کہ وہ اپنی سکلز کو اس کے بارے میں پڑھائیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ٹیک انڈسٹری کو اکٹھا کریں، آپس کو کولیبوریٹ کریں، ایک دوسرے کی اسٹرینتھ کو سمجھیں اور نیٹ ورک اپنا بلڈ کریں. کیونکہ آج کے دور میں جو آپ کی نیٹ ورک ہے وہ نیٹ ورک کے اوپر بیس کرتی ہے. تو کولیبوریٹ کریں. ہمیں جوائن کیا بہت سارے ساتھیوں نے لاہور سے، پنڈی سے، اسلام آباد سے، ہارون بی بھائی ہیں ماشاء اللہ میں بڑا مشہور ہوئی ہے ہمارے ساتھ آل دی وے اسلام آباد سے آئے ہیں پورے ساؤتھ پنجاب میں چکر لگانے کے لیے آپ لوگوں کے لیے. ان کے لیے تعلیمیں مجھے بہت سارے. انور بھائی ہیں، انور کمال میرے کو کہتے ہیں یہ کمال ہے، جو ان سے ملے گا وہ کہتے ہیں یہ کمال ہے. یہ پتہ نہیں کون سا کمال ہے مجھے سمجھ نہیں آتا. ماشاء اللہ انور بھائی جہاں جاتے ہیں اتنی محبتیں سمیٹتے ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا. ہمارا سفر جو ہے سب سے زیادہ لطف جو ہوتا ہے انور بھائی اور سہیل ریاض بھائی ای کامرس کے سینئر لاہور سے آئے ہیں، انور بھائی کراچی سے ٹریول کر رہے ہیں. تو یہ آپ لوگوں کے لیے آئے ہیں. میں کہوں گا کہ ان کو ذرا آپ تالیاں بجا کے ویلکم کریں. یہ ہمارے علاقے میں ہیں اور ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کو اور ٹیک انڈسٹری کو گائیڈ کر رہے ہیں اور ٹیک انڈسٹری کیسے بوسٹ کر سکتی ہے، 5 سے 50 کیسے ہوگی، 50 سے 500 کیسے ہوگی. یہ انشاءاللہ جب آپ کولیبوریٹ کریں گے، اس کا سمجھیں گے تو انشاءاللہ سمجھ آئے گی. ابھی مجھے فراز نے ریمائنڈ کروایا کہ ریسنٹلی ہم نے ایک پروجیکٹ یہاں پہ لانچ کیا یونیورسٹیز کی طرف سے بھی، IUB اسکول سسٹم. اس کی پہلی فرینچائز میرے خیال میں یہاں پر آپ کے خانپور کے اندر ہم نے لانچ کیا ہے. تو وہ بھی ہم نے ٹیک IT کے ذریعے سے بہت ساری چیزوں کو مینیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس طرح کی انیشیٹو جو ہے انجینئر پروفیسر ڈاکٹر اطہر محمود صاحب کی قیادت کے اندر ہمیں موقع ملا اور اب ہم اس کو بڑا واسٹ لیول کے اوپر لے کے جا رہے ہیں تاکہ ہم ایک راہ ہموار کرنا چاہتے ہیں IT پارک کی. یہ بات سمجھ لیں کہ اگر ہم نے IT میں گرو کرنا ہے، ویسے تو پاکستان اس وقت الحمدللہ ورلڈ میں 4 نمبر پہ ہے فری لانسنگ نیشن کے طور پر. ہمیں شو اوپر لے کے جانا ہے، مل کے لے کے جانا ہے اور اس میں سب سے زیادہ پوٹینشیل اگر میں دیکھوں، میں اکثر اپنے دوستوں کو جو ساتھی ہیں CEOs ہیں بڑے شہروں میں کہتا ہوں اگر ساؤتھ کے بچے کو روک لیا جائے نا، اگر ساؤتھ کے بچے کو روک لیا جائے تو آپ کی بہت بڑی انڈسٹری ڈسٹرب ہو سکتی ہے. اتنا پوٹینشیل اور اتنے بچے ہمارے جا کے کام کر رہے ہیں اور اس سے کوئی 100 گنا زیادہ بچہ جا ہی نہیں سکتا کیونکہ کسی کا فیملی ایشو ہے، کسی کا پرابلم ہے، ٹریولنگ ایشو ہے، بچیاں نہیں جا سکتی. تو بچیاں پڑھ بھی لیتی ہیں لیکن ان کے لیے جاب اپرچونٹی کم سے کم یہاں پر ہے. تو فرسٹ سورس آف انکم ہمارا اس علاقے کا زیادہ تر جو ہے ایگریکلچر ہے اور سیکنڈ سورس آف انکم ہمیں اصل میں اب IT کو بنانا ہے زیادہ سے زیادہ. ضلع رنگیا خان میں یہ اس ریجن میں انڈسٹری کافی ساری ہے، ڈیٹا بیٹا لینا آپ کے پاس کچھ انڈسٹری ہے، لیکن اگر اس ریجن کی پٹی یا بابر نگر فوٹا پاس بارڈر کی طرح کی کوئی انڈسٹری نہیں ہے جو بارڈر کے ساتھ والے علاقے ہیں. تو یہ جو IT اسکلز یا IT جو ٹیک انیشیٹوز ہیں کہ IT سیکٹر کو زیادہ پروموٹ کریں گے اس ریجن میں
زیادہ سے زیادہ کمپنیز بھی آئیں گی، اپرچونیٹیز بھی کریٹ ہوں گی، اور جو بچے یہاں پہ پڑھ رہے ہیں وہ کمپنیز بھی آنا شروع ہوں گی۔ اور سب سے بڑی بات کہ ہم نے راہ ہموار کرنی ہے مل جل کے آئی ٹی پارک کی، کیونکہ ہم اس کے اوپر موومنٹ چلا رہے ہیں کہ کسی طرح ساؤتھ پنجاب کے اندر آپ آئی ٹی پارک کیوں چاہیے ہمیں، کیا ضرورت ہے ہمیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آئی ٹی پارک بنتا ہے، آپ دنیا کی جتنی بھی آئی ٹی انڈسٹری جن لوگوں نے فلرش کیا ہے، جن نیشنز نے، وہاں پر زیادہ سے زیادہ آئی ٹی پارکس بنے ہیں، وہاں پر ان کے سبسڈائز ریٹ کے اوپر آفیسز مل جاتے ہیں، رینٹل آپ کو بہت کم پے کرنا پڑتا ہے، سبسڈائز ریٹ کے اوپر انٹرنیٹ فیسلٹی اویلیبل ہوتی ہے، سبسڈائز ریٹ کے اوپر آپ کو الیکٹریسٹی 100% اویلیبل ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ٹیکس فری زون بھی ڈکلیئر ہوئے ہوتے ہیں۔ تو جب یہ ٹیکس فری زون ہوتے ہیں تو انڈسٹری کھینچی چلی جاتی ہے ان آئی ٹی پارکس میں، اور جب انڈسٹری آتی ہے تو جاب اپرچونیٹی اپنے ساتھ لے کے آتی ہے، کیونکہ انڈسٹری نے ویسے تو نہیں بیٹھنا، انڈسٹری کو جو موقع ملتا ہے نا ٹیکس فری زون میں جا کے، دبئی میں کیا ہوا، ٹیکس فری زون کلیئر کر دیا، کمپنیاں بھاگی چلی گئی وہاں پر۔ تو ہمیں آئی ٹی پارکس ساؤتھ پنجاب میں لے کے آنے انشاءاللہ، اس کے لیے موومنٹ چلانی ہے ہم سب نے مل کے، تاکہ ہم عہدیداران کو بتائیں کہ وہ اس علاقے میں انڈسٹری بنائیں۔ دوسرا ہمارے ساتھ پی آئی ٹی پنجاب آئی ٹی بورڈ کی ٹیم، نیشنل فنانس ٹریننگ پروگرام فری آف مختلف شہروں میں ان کے سینٹر ہیں کی روزگار کے، ان کی ٹیم ہمارے ساتھ موو کر رہی ہے، وہ آپ کو گائڈ کریں گے، ان کے جو پروگرام ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے، فریلی اویلیبل ہیں۔ لیکن ہماری ڈیمانڈ پی آئی ٹی کی سے اور ان سے یہ بھی ہے کہ آپ کی روزگار اور این ایف ٹی کی سینٹرز کو تحصیل لیول پر لے کے آئیں، کیونکہ اس شہر کے اندر بھی ہونا چاہیے نا وہ فیسلٹی جو باولپور میں یا دوسرے بڑے شہر میں، جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں مسکرا رہے ہیں، کیونکہ میں نے لکھا ہوا کہ اس ایونٹ کے بعد سال کے بعد ہم تک یہ جا کے بیٹھ جاتا ہے کہ ہمیں سینٹر دے یہاں پر سینٹر ہونے چاہیے، تاکہ ہمارے بچے بچیاں یہاں کے جو ہیں وہ ٹریول کر کے باولپور یا رحیمہ خان نہیں جا سکتے، ان کو یہیں پر چاہیے۔ وہ بچیاں اگر 10 منٹ کی ڈرائیو کے اوپر آئیں، ٹریننگ لیں واپس اور کمائیں، اور ان کے پاس بڑے اچھے ٹرینر ہوتے ہیں، ماڈل بہت اچھا ہے، اور جب گورنمنٹ لیول پہ سپورٹ ہوتی ہے تو اس کا گورنمنٹ لیول پہ جب سپورٹ ہوتی ہے تو پھر وہ اس پہ کام بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو باقی اس پوری جرنی میں بہت سارے نئے ساتھی مل رہے ہیں، آپ لوگ ہمیں digitalsouthpunjab.pk جن کو ویب سائٹ یاد ہے digitalsouthpunjab.pk پہ جا کے رجسٹر کریں ایز اے والنٹیئر، ایز اے اٹینڈی، آپ فریلانسر ہیں، آپ ٹیک کمپنی ہے، رجسٹر کریں، کیونکہ ہم نیٹ ورک بنا رہے ہیں پورا، ہر شہر میں ایک نیٹ ورک بنے گا انشاءاللہ، تاکہ ہم پھر آپس میں ملتے رہیں اور اس کے اوپر مل کے کام کریں، سال 2 سال 3 سال بعد انشاءاللہ ایک بڑا انیشیٹو یہاں پر لانچ ہو سکے گا گورنمنٹ لیول پہ، اس کی توجہ انشاءاللہ ہم لوگ محفوظ کروائیں گے اس لیول پہ۔ اور دوسرے نمبر پہ ڈیجیٹل ساؤتھ پنجاب فیس بک پیج ہے، اس کو ٹرینڈ کریں آپ لوگ #ڈیجیٹل ساؤتھ پنجاب، اور ہم سے کنیکٹ ہو۔ اگر کوئی آپ کو ایشو ہوتا ہے یہاں پر تو مجھے پتہ لگ گیا یہ طارق بھائی بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ، اور جو مجھے لائیو بھی سن رہے ہیں، بہت سارے لوگ لائیو سن رہے ہوں گے، طارق بھائی اور جمیل بھائی، ان کی ٹیم ماشاءاللہ، ان کے استاد محترم سامنے میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کی ٹیم یہاں موجود ہے، آپ ان سے کنیکٹ کریں۔ بلیو می، یہ جتنی محبت اور دلچسپی کے ساتھ آپ کو سکھائیں گے نا، تو شاید دوسرا بندہ نہیں سکھا سکتا۔ ان کو اپروچ کریں، رحیمہ خان سے بہت سارے دوست ہمارے پاس آئے ہیں کچھ یوز، ان کو آپ کو ملیں گے، ان کو آپ کانٹیکٹ کریں گے، ایک دوسرے سے کانٹیکٹ شیئر کریں، کولیبریٹ کریں آپس میں، تو انشاءاللہ یہ نیٹ ورک بنے گا، اور ہم مل کے اس علاقے کی اور اس ملک کی اکانومی میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔